علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد من صلى من خلقك وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. یہ دو پیچھے بیٹھے ستون دن آگے بٹھا دو. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور دیگر معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، سابقہ جمعۃ المبارک مولانا عطا الرحمن صاحب حفظہ اللہ نے پڑھایا، بیان کیا. اس سے پچھلا جمعہ بندہ ناچیز نے بیان کیا تھا اور موضوع ہمارا چل رہا تھا انقلاب. آج انشاءاللہ العزیز وہ موضوع مکمل کریں گے. انقلاب دہر، زمانے میں انقلاب اور تبدیلیاں جب سے زمانہ بنا ہے ہوتی رہتی تھی، اور مقلب الدہر، زمانے کو تبدیل کرنے والا، رات اور دن کو تبدیل کرنے والا، موسموں کو تبدیل کرنے والا، حالات کو تبدیل کرنے والا، زندگی کو موت کے ساتھ تبدیل کرنے والا، دنیا کو آخرت کے ساتھ تبدیل کرنے والا، صحت کو بیماری کے ساتھ اور بیماری کو صحت کے ساتھ انقلاب برپا کرنے والا، اور خوشی کو غمی کے ساتھ، غمی کو خوشی کے ساتھ تبدیل کرنے والا، آبادی کو ویرانگی کے ساتھ، ویرانگی کو آبادی کے ساتھ تبدیل کرنے والا صرف اکیلا میرا اللہ ہی ہے. اور انقلاب جو ما تحت الاسباب ہے، جس طرح کہ دنیا کا نظام یہ کر دو وہ کر دو ہم کر رہے ہیں، یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ کوئی شرک اور کفر نہیں ہے. تو اس دنیا میں بڑے بڑے انقلاب برپا کرنے والے لوگ گزرے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک آئیں گے. لیکن جو انقلاب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، اس کی مثال پہلے زمانوں میں بھی کوئی نہیں.
اور قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ انقلاب دہر، انقلاب حالات، انقلاب زمانہ، انقلاب برپا ہوتا ہے نیکیوں کے ساتھ، انقلاب میں تبدیلی آتی ہے عدل کے ساتھ، انقلاب واقع ہوتا ہے، تبدیلیاں آتی ہیں گناہوں کے چھوڑنے کے ساتھ، انقلاب آتا ہے آدمی دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی فکر شروع کر دے، انقلاب آتا ہے شرک، کفر اور بدعات کو چھوڑ کے توحید و سنت کی طرف آ جا۔ جس طرح میرا عزیز روحانی بیٹا ابھی آپ کو اللہ کی توحید سنا رہا تھا، اللہ اسے عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس بعمل بنائے۔ سب کہہ دو آمین ثم آمین۔ اس جمعۃ المبارک پہ ہم یہاں پہنچے تھے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ یہ جو تمہارے اندر قریشیوں عادت ہے سردیوں میں سفر کرنا، گرمیوں میں سفر کرنا، سردیوں میں یمن کی طرف چلے جاتے ہو، گرمیوں میں شام کی طرف چلے جاتے ہو، یہ عادات چھوڑ دو، یہ فکریں چھوڑ دو، جو سب سے اہم کام ہے وہ تم کرو، پھر اس کی برکت سے جو سفر ہوں گے ان کا کوئی اور مزہ ہوگا۔ اس بات کو سمجھو، ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے، عبادت اللہ کی نہیں کرتا، اللہ کے قریب نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عبادت اللہ ہی کی کرے، پھر وہی کام کرے، پھر دیکھے اس کی برکات۔ تجارت اور سفر ناجائز نہیں، لیکن اللہ کی عبادت نہ کرنا اور وہ کام کرنا اس میں برکت نہیں ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کر کے جب وہی کام کیا جاتا ہے اس میں برکات ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں بیت اللہ کے رب کی، عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، پھر دیکھنا برکات۔ تو آپ بھی تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں تھرمامیٹر لیں، اپنے گھر سے لے کے اپنے محلے اور دوستوں تک چیک کریں، جو دکانداری کر رہا ہے، سروس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اگر وہ عبادت نہیں کرتا، اگر وہ عبادت نہیں کرتا تو اس کے کام میں مزہ اور برکت نہیں ہوگی۔ اسے کہیں کر عبادت، 5 نمازیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جا، پھر دیکھ یہی چھوٹی سی دکان، یہی چھوٹا سا کاروبار، یہی مزدوری، کتنی برکت اللہ ڈال دے گا۔ اور خدا نخواستہ اللہ ہی کی عبادت نہیں ہے، پھر اپنی بے برکتی کو تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرما فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تجارت کرنے والوں چاہیے کہ عبادت کرو اس گھر کے رب کی، یعنی اللہ کی عبادت کرو، پھر دیکھنا اس کا مزہ۔
پیسہ آج بھی اتنا ہے جتنا پہلے تھا، جتنا پہلے تھا آج ہے۔ اگر سوچا جائے پیسے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ اور انداز سے، اب اور انداز سے سونے کا بھاؤ ہے، باعتبار نتیجے کہ وہی نظام چل رہا ہے۔ فرق یہ ہے اس دور میں برکت ہوتی تھی، آج برکات نہیں ہے، اور برکت کا نہ ہونا اس کا سبب عبادت ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، مجھے اتفاقاً ایک بات یاد آ گئی، کوئی یاد نہیں تھی۔ میری نانی جی رحمت اللہ تعالی علیہ، میری والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرے والد یعنی میرے نانا جی، والدہ کے والد، ہمارے نانا جی دو بھائی تھے، صفی الدین اور فتح الدین، دونوں جوانی میں فوت ہو گئے، اور نانا جی کی بھابھی بھی فوت ہو گئی۔ نانی جی نے پالا 13 یتیموں کو، اور میری والدہ صاحبہ سناتی ہیں زندگی میں کہ ایک چھوٹی سی ہنڈیا، اس میں نانی جی سالن پکاتی تھی، اور 13 یتیموں کو اس پہ پالا۔ ہم سیر ہو جاتے تھے، کھا لیتے تھے، سب کی شادیاں بھی کر دیں، پھر دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، آپ اپنے خاندان میں ہزاروں مثالیں دے سکتے ہو۔ میری جی ماں، میری نانی، میری دادی، میرا چچا، ماموں، ان کے گھر میں ایسے برکتیں ہوتی تھی، ہر آدمی مثال دے سکتے۔ اس کی بنیادی جو وجہ تھی وہ عبادت تھی۔ اس لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، قریشیوں تم میں انقلاب آئے گا لیکن عبادت کرنے سے آئے گا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کو محمد بن مروان نے کہا، اولاد کے لیے تو نے کچھ نہیں بنایا ہے، کیا کرے گی اولاد، بھوکے مریں گے؟ تو اس نے جواب دیا، میں نے ان کا رابطہ اس ذات سے کرا دیا ہے جس سے تعلق ہو تو آدمی بھوکا نہیں مرتا ہے۔ اگر ہم عبادت کریں گے مٹی سونا بن جائے گی، اس کو چھوڑیں گے سونا مٹی بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا، قریشیوں تجارت کے عادی ہو، کرو ضرور، سردی گرمی میں یمن اور شام کی طرف جاتے ہو جاؤ، لیکن فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پہلے رب کی عبادت کرو، پھر دیکھنا اس سفر میں کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، کیا نصیب ہوتا ہے۔ پھر اس رب کی صفت اللہ نے جو بیان کی ہے نا، اب وہ دیکھنا۔ اور تفسیر کشاف والے نے عجیب معنی کیا ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کسی ملک میں امن کے لیے یا انقلاب برپا کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، اور اس وقت ملک پاکستان میں دونوں نہیں ہیں۔ معلوم ہوا قرآن کو کسوٹی بنا کے جب ہم نے چیک کیا تو ہم فعل نظر آئے، اور وہ نظر کیوں آئے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ ایک وہ جو عبادت ہی نہیں کرتے، دوسرے عبادت کرتے ہیں لیکن بھی والی ملاوٹ ہے، اور تیسرے وہ ہیں جو خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، جن میں سے آپ اور میں عاجز ہیں۔ اللہ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ کہیں ملک میں اگر کامیابی چاہتے ہو، انقلاب چاہتے ہو، انقلاب برپا ہو جائے، انقلاب، عمران خان نے بھی دعویٰ کیا نیا پاکستان، نیا پاکستان نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اسی میں رکھے جو ہے، ہمارے اندر تبدیلی اور انقلاب آئے، پھر یہی پاکستان، پرانا پاکستان ہی نیا ہے، ورنہ نیا بھی پرانا اور اس سے بھی قدیم ہو جائے گا۔ دو چیزیں ہیں،
ایک بھوک نہ ہو اور دوسرا دشمن کا ڈر نہ ہو، آدمی مرتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ گھر میں اتنے دانے پڑے ہوں کہ بس آدمی روٹی کھا لے، ایک معمولی نعمت ہے۔ اتنا کاروبار یا اتنی کاشتکاری زراعت ہو کہ آدمی دانے گھر کے ہوں، نظام چل سکے، اور دشمن کا خطرہ نہ ہو، دشمن سے آدمی بے فکر ہو۔ میں نے پہلے بھی شاید یہ بات سمجھائی نہیں تو اب سمجھ لیں۔ ہم قرآن مجید سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کتنے فوائد ہیں آدمی سوچ نہیں سکتا ہے، لیکن میں ایک سیاسی فیصلہ یا سیاسی فائدہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ قرآن شروع کیا، کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں ایک سیاسی، جس کو صحیح سیاست اور حکمت عملی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جب ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم شیطان مردود سے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، ہم تاثر دے رہے ہیں۔ ہمارا وہ دشمن جو نظر نہیں آ رہا، ہمارا وہ دشمن جو ہمارے سامنے نہیں ہے، مری نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، یار ہم اس کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے۔ تو جو دشمن ہمارے سامنے ہیں، پاکستان کے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ہماری عزت کی دشمن، ہمارے مال و جان کے دشمن، ہماری اولاد کے دشمن، مسلمانوں کی اولاد کے دشمن، مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنے والے جو ہمارے علم میں ہیں، ان کے بارے میں ہم اللہ سے کیا درخواست کرتے ہوں گے؟ یہ سیاسی فائدہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کا۔ شیطان مردود نظر نہیں آتا، ہم ہر وقت کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جو نظر آتا ہے ہمارا دشمن، ہم اس کے بارے میں اللہ سے رابطہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے سامنے یہ درخواست کرنی، اللہ جو میرا دشمن مجھے پتا ہے نہیں پتا ہے، اللہ تو ہی اس سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم فی کل مکان۔ اللہ جہاں کہیں میرے دشمن ہیں مجھے محفوظ رکھنا، انہیں ہدایت دینا۔ اس لیے دو چیزیں، ایک بھوک کی فکر نہ ہو، دوسرا خوف نہ ہو، خطر نہ ہو، تو آدمی کی زندگی سکون میں ہے۔ دیکھا قرآن نے کیا کہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی ہے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جو کھلاتا ہے تمہیں من جوع۔ تفسیر کشاف والا لکھتا ہے من جوع شدید، سخت بھوک سے تمہیں پناہ دیتا ہے، کھلاتا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، خوف عظیم، بڑے بڑے دشمنوں کے خطرے ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں امن دیا ہے، امن دیا ہے، امن دیا ہے، اس کی عبادت کو نہیں چھوڑنا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، عبادت کے یہ مزے ہیں، رزق بھی تھوڑا ہوگا لیکن مبارک ہوگا، اور عبادت کی یہ مزے ہیں، دشمن بہت زیادہ ہوں گے لیکن امن میں اللہ رکھے گا۔ جس نے اس اصول کو سمجھ لیا بڑی سکون کی زندگی گزارتا ہے، بھوک میں بھی وہ سیر نظر آتا ہے، اور جس میں یہ چیز نہیں ہے وہ سیر میں بھی بھوکا نظر آتا ہے۔ بس عبادت اللہ کی کرنی ہے، انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ فقط ایک حل ہے، ہر چیز میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔
غمی خوشی کے ساتھ انقلاب آ جائے گا، انشاءاللہ بیماری صحت کے ساتھ انقلاب آ جائے گا، ویرانگی آبادی نظر آئے گی، انشاءاللہ بربادی آبادی سے تبدیل ہو جائے گی، لیکن عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ کے اس کی عبادت کو نہیں چھوڑنا، مزے ہی مزے۔ یہ سورہ قریش میں اس جمعے پہ بیان کر رہا تھا۔ آگے میں ایک دوسری سورت شروع کرنے لگا ہوں، سورہ کافرون، مکی سورت ہے، اس میں بھی رب نے ایک انقلاب کا ذکر کیا ہے۔ کیسے؟ ایک وقت تھا کوئی کلمہ نہیں پڑھنے دیتا تھا، کیسے حالات، نماز نہیں پڑھنے دیتا، زکوٰۃ اور روزہ بعد کی بات ہے، لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجانا کوئی نہیں کرنے دیتا تھا۔ میرے آقا نے اتنی محنت کی، سیرت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ کتنا لطف آیا ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، کتنا لطف آیا ہوگا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو، کتنا لطف آیا ہوگا ملائکہ کو یہ منظر دیکھ کے۔ کیسے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، یہ انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ کیوں آیا؟ نبی علیہ السلام کی محنت کے ساتھ آیا۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، اتفاقاً مجھے یہ بات یاد آ گئی، قرآن مجید میں مصائب کا ذکر جو ہے نا، مصائب کا، مصیبتیں 75 دفعہ ہے، 75 دفعہ قرآن میں مصائب کا ذکر ہے۔ اس لفظ یا اس کے اشتقاق سے، مصیبت کا لفظ یا مصیبت سے جو لفظ بنتا ہے مشتقات، 75 دفعہ قرآن مجید میں مصیبت کا ذکر آیا ہے۔ جی میں جو بات سمجھانے لگوں ذرا خیال کرنا، آپ کو بہت مزہ آئے گا اور ایمان میں تازگی آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، ہے نا، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ مصیبت کا ذکر آیا ہے نا، میں صرف مقصد یہ آپ کو سمجھانا، مصیبت کا لفظ آیا نا، اب اتفاق نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، ہم کہیں یہ کام اتفاقی ہو گیا، پہلوان صاحب کہیں میں آ گیا اتفاقاً، فلاں آدمی بھی آ گئی، اتفاق اور چیز ہے، ذرا حکمت سمجھنا۔ میں تحقیق کر کے بتا رہا ہوں، میں قرآن کا چھوٹا سا خادم ہوں، 75 دفعہ مصیبت کا ذکر آیا ہے، اور آپ گنے 75 دفعہ شکر کا ذکر آیا ہے۔ لفظ شکر ہے نا، یشکرون، تشکرون، شکر، جی فاذکرونی واشکرولی 75 دفعہ آیا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ مصیبتیں آئیں گی، بار بار قرآن کہہ رہا ہے، اور 75 ہی دفعہ شکر کا کیوں لفظ آیا ہے؟ ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، نعمتیں آئیں گی، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اور زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ مصیبت کا ذکر اگر 75 دفعہ ہے تو شکر 75 دفعہ کیوں آئے؟
ہر مصیبت میں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تنگی آ گئی الحمدللہ، بیماری الحمدللہ، پریشانی الحمدللہ، خوشی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا۔ وہ وقت ہے کلمہ کو نہیں پڑھنے دیتا۔ اب کتنا لطف ہوگا جب میرے آقا نے یہ فرمایا ہوگا جو سورۃ الکافرون میں ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ ارشاد فرما دو میرے پیارے پیغمبر، اے کافرو، کھلے طور پہ فرمائے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، منکرو، مشرکو، اللہ کو نہیں مانتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ جب آدمی توحید بیان کرے نا پھر کہے میری مخالفت نہیں ہے، اور کرے بھی مشرکوں میں، تو معلوم ہوا پھر وہ توحید بیان نہیں کر رہا۔ اگر توحید بیان کرے اور معاشرے میں انقلاب برپا کرنا ہے تو پتھر بھی پڑیں گے، گالیاں بھی ملیں گی، علاقہ بھی مخالف ہو جائے گا۔ میرے آقا نے کیسے انقلاب برپا کیا، اور کافروں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم نہیں عبادت کر رہے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہاری عبادت میں بھی ہے، میری عبادت میں ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تمہاری عبادت کیا ہے؟ لات، عزا اور منات کو پکارتے ہو۔ کشتی بھنور میں آ جاتی ہے تو اللہ ہی کو پکارتے ہو، جب نکل جاتی ہے تو اللہ کو بھی پکارتے ہو۔ یہ انقلاب آیا ہے کہ میرے آقا اب وہ دور آ گیا ہے کھلم کھلا، او کافرو او کافرو او کافرو۔ یہ بڑی دلیری کی بات ہوتی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی زندگی مبارک میں فرمایا تھا تم بال بت کو پکارتے ہو، اتدعون بالا۔ بڑی دلیری ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی آدمی دلیر ہے نا، عام آدمی بھی یا پڑھا ہوا، تو یہ اس کی صفائی کی دلیل ہے کہ وہ صاف ہے، اس کا پلہ صاف ہے۔ منافق آدمی کبھی سیدھی بات نہیں کرے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں اخلاص سکھایا ہے۔ حضرت الیاس کیا کہہ رہے ہیں؟ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، بال بت کو پکارتے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ دل میں خیال آیا کتنے دلیر تھے حضرت الیاس۔ تمام نبی دلیر ہوتے، بزدل نہیں ہوتے، لیکن جب اپنے آقا کی سیرت کو دیکھا جن کی وجہ سے انقلاب آیا، حضرت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ ذرا دیکھنا، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری۔ انہوں نے ایک بت کا نام لے کے دلیری کا مظاہرہ کیا، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بتوں کا نام لیا جن کی بڑی پرستش کرنے والے لوگ تھے، عبادت کرنے والے تھے۔ کس انداز سے فرما؟ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری۔ لات کو پکارنے والو، عزا کو پکارنے والو، منات کو پکارنے والو، ایک اللہ ہی کو پکارو گے تو انقلاب آئے گا۔ جب تک یہ کھچڑی رہے گی انقلاب نہیں آئے گا۔ میری جی تنخواہ استاد جی 25,000 ہے، میرے بھائی کی 20,000 ہے، ایک کی 50,000 ہے، اور ایک بیچ میں بینک میں کام کرتا ہے، ایک بانڈوں کا کام کرتا ہے،
ہمارے گھر میں ایک نے انشورنس کرائی ہوئی ہے، یہ انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب بھی کو چھوڑنا پڑے گا، ہی خالص رزق حلال ہوگا، پھر دیکھنا خدا کی قسم اتنی چیز بھی تمہیں پہاڑ نظر آئے گی، اور اگر یہ نہیں ہوگا پھر پہاڑ بھی تمہیں ذرہ نظر آئے گا، پھر ڈھیروں مال سکون سے سو گے، تھوڑے سے مال سے بھی سکون نہیں رہے گا، انقلاب نہیں آئے گا۔ رات میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کرنا، سارے مسئلے حل ہو جاتے اگر یہ حدیث سمجھو۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا رحمت مہدات، انا رحمت مہدات، انا رحمت مہدات۔ دیکھو یہ جو گفٹ ہوتا ہے نا، ہدیہ، بشرطے کہ وہ حلال مال سے ہو، یہ بہت مبارک چیز ہوتی ہے۔ کوئی بھی ہدیہ دے نا، تحفہ دے، اس میں لالچ مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ میرے آقا نے کمال کر دیا، انا رحمت مہدات، اللہ بہت بڑی ذات ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، مالک خالق وہی ہے۔ ہر آدمی تحفہ دیتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ میں اگر کسی کو دوں گا، میں جتنی طاقت رکھتا ہوں، آپ کسی کو دیں گے جتنی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ کی جو طاقتیں ہیں ان سے تو مقابلہ ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ ذرا نبی علیہ السلام کی شان بھی سمجھ۔ فرمایا اللہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنی مخلوق کو تحفہ دوں۔ یہ تحفے کا جو لفظ ہے نا، صرف نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فرمایا اللہ نے ارادہ کیا میں اپنی مخلوق کو تحفہ دوں۔ فرمایا وہ اللہ نے میرے رنگ میں، میرے انداز میں، میرے جسم میں، میری روح کے ذریعے اللہ نے اپنی مخلوق کو تحفہ دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ حدیث میں آیا انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں جو اللہ نے تحفہ دیا ہے اس امت کو، اور ایسا تحفہ دیا ہے رحمت کا، ہمارے جتنے کام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ البرکت من اللہ، برکت دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ کسی چیز میں برکت فی نفسی نہیں ہے۔ بیت اللہ مبارک، قرآن مبارک، رمضان مبارک، لیلۃ القدر مبارک، مدینہ منورہ مبارک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کے مبارک۔ لیکن برکت کس نے رکھی ہے؟ انا رحمت مہدات، فرما میں رحمت ہوں، اللہ نے تحفہ دیا ہے اس امت کو۔ جتنی تمہاری بھلائیاں ہیں سنت کی اتباع میں آ کے ایسا انقلاب آئے گا، ایسا انقلاب آئے گا اتباع سنت سے، وہ جو ویرانگی ہے اس میں انقلاب آ کے آبادی آ جائے گی، وہ جو بربادی ہے اس میں آبادی آ جائے گی، وہ جو پریشانی ہے اس میں خوشی آ جائے گی، وہ جو تنگ دستی ہے انشاءاللہ مال و دولت کی فراوانی اور برکات آ جائیں گی، اور وہ جو بیماری ہے اس میں صحت آ جائے گی۔ لیکن آئے گی تب جب اتباع سنت کرو گے، پھر میری رحمت کا تمہیں پتہ چلے گا کہ رحمت نے کیا رنگ لگایا ہے۔ اتباع سنت نہ کرو، نبی علیہ السلام کے دین پہ نہ چلو، پھر انتظار کرتے رہو کہ رحمت آئے گی، برکت آئے گی، انقلاب آئے گا، کبھی بھی انقلاب نہیں آئے گا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ جب پاکستان لاہور میں ڈیرہ لگایا تو کیا تھا؟ جب نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی ہے تو اس وقت 6 لاکھ لوگوں نے جنازہ اٹھایا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ان کی قبر پہ رحمتیں برس رہی ہیں، اور آج کا نام نہاد مولوی جو شرک کے اندر پلا، شرک کے اندر بڑا ہوا، اتنی زبان نکال کے کہتا ہے میں اس کی قبر پہ گیا تو مجھے ویرانگی نظر آئی۔
قبر نام یہ زہری قبر کا نہیں ہے، تو برزخ میں جا کے دیکھ، تیری طاقت نہیں، دیکھ کس بہاروں میں ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او خفرۃ من خفر النیران۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی جو رحمت تحفہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو وہ انقلاب برپا کرنا پڑے گا اتباع سنت کر کے۔ پھر فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، آئندہ بھی میں ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے جنہیں میں مخاطب کر رہا ہوں، مہر جباریت جن پہ لگ چکی ہے، تم نے بھی آئندہ جس طرح ماضی میں اللہ کی عبادت نہیں کی، آئندہ بھی تمہارے مقدروں میں عبادت نہیں ہے۔ پھر فرما لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، جاؤ جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے، میرا دین اس میں ہی ہے اور تمہارے دین میں بھی ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، چند روزہ زندگی ہے، بڑی سپیڈ سے گزر رہی ہے، محاسبہ کر کے انقلاب کو سامنے رکھا کرو کہ نبی علیہ السلام کی سیرت میں انقلاب ہے۔ پچھلے سال میرے اندر کیا گناہ تھے، اب ان میں انقلاب آیا یا کہ نہیں آیا؟ پچھلے سال اتنی نیکیاں تھیں، ان میں زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیا انقلاب آیا ہے؟ پچھلے سال یا پچھلے دنوں میں میرے گھر میں بے برکتی تھی، اب بڑی ہے یا برکت اور آئی ہے؟ جب یہ دیکھو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا اللہ کی عبادت، نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں انشاءاللہ ایسا انقلاب آئے گا، ایسا انقلاب آئے گا، بہت بڑا انقلاب۔ آخری بات، اس دنیا میں ہم چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہے نا، سب کچھ ہے، لیکن زندگی کس کی ہے اصل، جسے آدمی مبارک کہہ سکتا ہے؟ کون سی زندگی ہے جس میں انقلاب ہو؟ انقلاب کیسے ہو؟ پتہ نہیں یہاں بھی کتنے بیٹھے ہیں، اللہ کرے میں بھی ان میں شمار ہو چکا۔ مزہ تب ہے، زندگی اس کی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں، اسے زندگی نہیں کہنا، اسے شرمندگی کہنا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت اور نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، در جوانی توبہ کردند شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ و ظالم میں شود پرہیزگار۔ میں اور چودھری جمیل تہجد، نمازیں، اشراق، چاش شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ مزہ تب آتا ہے کہ جوان نوجوانی برقرار ہے، اس نے ایسا انقلاب برپا کیا ہے، دیکھنے والا کہے یار تیرا وہ زمانہ داڑھی کوئی نہیں، اب داڑھی ہے، حرام کھاتا تھا اب یہ نہیں ہے، لوگوں کی عزت پہ نظر رکھتا تھا اب تو بڑا سیدھا ہو گیا۔ یہ انقلاب ہے، اور یہ جب آئے گا پھر یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت کے طریقہ ہوگا اور اتباع سنت ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنی برادری میں انقلاب برپا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزہ تب ہے بے نمازی ہماری وجہ سے نمازی بن جائے، بدماش ولی اللہ بن جائیں، حرام خور حلال خور بن جائیں، وقت ضائع کرنے والے ایک ایک منٹ کو قیمتی بنا لیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے آنسوؤں کی برسات شروع ہو جائے ان کی آنکھوں سے اللہ کی ڈر کی وجہ سے۔ یہ انقلاب ہے۔ دو جمعے میں نے اس موضوع پہ لگائے، پھر جب انشاءاللہ ٹائم ملا تو اسی موضوع کو آگے چلائیں گے۔ دو صورتیں رہ گئی ہیں اس موضوع پہ انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔